مرشد سید محمد ذیشان رسول بخاری سے۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ طبیعت اجازت دے تو سبھی دوست خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پر بے شمار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، عزیزان مکرم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں حضور کی نسبت کا کلادہ عطا فرمایا۔ آواز بڑھائیں۔ محترم حاجی صاحب نے ایصال ثواب کی خاطر آج کی یہ بزم ہمیشہ کی طرح ماہ رجب شریف میں منعقد فرمائی۔ رب ذوالجلال حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذکر کا وسیلہ ان کے والد گرامی کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ کچھ گزارشات یقیناً حضور علیہ السلام کی معجزہ معراج کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رجب شریف اپنے اندر بہت سی روحانی نسبتوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ ان میں سے ایک نسبت تو یہ ہے کہ اس مہینے کی 13 تاریخ کو، یعنی 13 رجب المرجب شریف کو میلاد مرتضیٰ ہے۔ تھوڑی سی مجھے آپ کی توجہ معیاری چاہیے، دوبارہ کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ اور توجہ سے قبول کر لیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 13 رجب المرجب شریف کو سرکار مولا مرتضیٰ کا، جناب علی مرتضیٰ کا یوم ولادت ہے، یوم میلاد ہے۔ ایک ہوتی ہے شخصی عظمت اور ایک ہوتی ہے نسبی عظمت۔ شخصیت کی عظمت اور ہے اور نسب کی عظمت اور ہے۔ جو بڑے شوق کے ساتھ سن رہے ہیں نا، بے دلی کے ساتھ نہیں، پورے شوق کے ساتھ جو سن رہے ہیں، وہ ذرا اس علی پاک کی
نسبی عظمت کا اندازہ اس ایک جملے سے لگا سکتے ہیں۔ شیخ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اقلیم سبا میں 7 کتب ہر وقت موجود رہتے ہیں، یعنی اس آسمان کے نیچے 7 کتب ہر وقت موجود رہتے ہیں، مگر فرمایا کتب الاقتاب اللہ اس کو بناتا ہے جس کی رگوں میں شیر زہرا بھی ہو اور خون علی مرتضی بھی ہو۔ یعنی کتب تو کوئی بھی بن سکتا ہے، محنت کر کے، ریاضت کر کے، مجاہدہ کر کے، چلہ کر کے، اچھے اخلاق اپنا کر، سجدے کر کے، حقوق اللہ پورے کر کے، حقوق العباد ادا کر کے، کتب تو فرمایا کوئی بھی بن سکتا ہے، مگر کتب الاقتاب وہ ہوگا جو فاطمی سید ہوگا۔ تو یہ سرکار مولا علی شیر خدا کے نسب کی عظمت ہے جو اللہ نے فقط آپ کو عطا فرمائی۔ تو اس مہینے کی 13 تاریخ کو چونکہ آپ امت مصطفیٰ کے اولیاء کے امام ہیں، جناب علی کا یوم میلاد بھی ہے، مگر میں نے آپ کو کچھ باتیں معراج شریف پر عرض کرنی ہے۔ موقع تے نا لوگاں دا بغض حضور دے خاندان دے متعلق کھلتے سامنے آ جاندہ ہے۔ اہل بیت سے، خاص طور پر سرکار علی مرتضیٰ سے لوگوں کا بغض، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ حسد پہلے دن سے چلتا آ رہا ہے سرکار کے خاندان کے ساتھ۔ بس اس میں ہمیں سادہ سے مثال ذہن میں رکھنی ہے۔ سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جنگل میں رہنا ہونا تو وہ شیر سے بیر نہیں لیتا۔ کسی نے اگر جنگل میں رہنا ہو تو وہ شیر سے بیر نہیں لیتا۔ فرمایا بالکل اسی طرح اگر کسی نے اسلام کے باغ میں رہنا ہے تو وہ اسلام کے شیر سے بیر لے کر پھر اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ اور اسلام کا شیر کون ہے؟ سرکار مولا علی مرتضیٰ ہیں جو اسد اللہ ہیں، اللہ کے بھی شیر ہیں، حضور کے بھی شیر ہیں، اسلام کے بھی شیر۔ تو سرکار کے معجزہ معراج پر میں نے آپ کو کچھ باتیں، چونکہ اس مہینے کی 27ویں تاریخ کو رات کے وقت ایک ایسا واقعہ درپیش آیا کہ جس پر عقل آج بھی حیران ہے، اور عقل آج بھی یوں سمجھیں کہ گرد میں گم ہے، اور معجزہ کہتے ہی اس فعل کو ہیں جو عقل کو عاجز کر دے۔ ابو جہل وہ پہلا شخص تھا جس نے حضور کے معجزہ معراج کو عقل پر پرکھا۔ عقل تے پرکھن دا مطلب ہے کہ اس نے یہ سوچا کہ بھلا ہو کیسے سکتا ہے، جا کیسے سکتے ہیں، جسم کے ساتھ مکہ سے اقصا، اقصا سے 7 آسمان، پھر وہاں سے سدرا، پھر وہاں سے لامکاں، اور پھر لمحہ بھر میں واپس بھی ایسے بستر پر آئے کہ بستر کی گرمی برقرار ہے، دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی ہے، وضو کا پانی بھی چل رہا ہے۔ تو ابو جہل وہ پہلا بندہ تھا جس نے حضور کے معجزہ معراج کو عقل پر پرکھا۔ آقا جب بتا رہے تھے نا صحابہ کو کہ میں گیا ہوں، ایسے مشاہدات کیے ہیں، ایسے معاملات کیے ہیں، تو پردے کے باہر، دیوار کے باہر سے ابو جہل بھی کھڑا سن رہا تھا۔ اس کی عقل میں نہ آیا، گلی میں واپس پلٹا تو اسی گلی میں دوسری طرف سے جناب ابو بکر صدیق بھی تشریف لا رہے ہیں۔ بولنا آپ کا میرے ذوق کے برابر کوئی نہیں ہے، ویسے جب مجھے مزہ آئے گا نا آپ کے بولنے کا تو پھر میں آپ کو بتا بھی دوں گا۔ ابھی تک آپ کے بولنے کا اور توجہ کا مجھے ذوق نہیں آ رہا۔ میں آپ کو پوری ایمانداری سے عرض کر دیتا ہوں۔ ویسے ادھر سے ابو جہل پلٹا حضور کی باتوں کو سن کر، اسی گلی میں دوسری طرف سے جناب ابو بکر بھی آ رہے، آمنے سامنے ہوئے تو ابو جہل نے سوال کیا۔ اس نے کہا ابو بکر یہ بات بلا عقل میں آتی ہے؟ فرمایا کون سی؟ اس نے کہا کہ ایک شخص جسم کے ساتھ بستر سے اٹھے اور مکہ سے فلسطین پہنچ جائے، مسجد اقصی میں، وہاں سے پھر آسمانوں میں چلا جائے،
اور وہاں سے پھر ساری سیر کر کے، مشاہدات کر کے، ملاقاتیں کر کے، پیغمبروں سے باتیں کر کے، رب کی زیارت کر کے، اور لمحہ بھر میں واپس آ جائے، یہ بات بلا عقل میں آ سکتی ہے؟ ابو بکر پاک نے حقیقت بالغہ کے طور پر جواب دیا، چونکہ معجزہ عقل میں نہیں آتا. آپ نے فرمایا بھی واقعی بات عقل میں تو نہیں آتی. تو ابو جہل نے یہ سمجھا کہ شاید لوہا گرم ہے، سٹ مار سا نا تو موڑ لے سا. اس نے استفسار کیا، دوبارہ پکا کیا پوچھنے کے لیے. اس نے کہا نہیں نا عقل میں بات آتی. تو آپ نے فرمایا بھی نہیں آتی، لیکن بات کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا عقل میں بات نہیں نہ آتی. فرمایا نہیں آتی. تو فرمایا مسیتے کھلوتے تیرا بیلی آندھا پہ ہے کہ میں ایسے گیا ہوں، یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ معاملات میں اپنے کانوں سے سن کے آ رہا ہوں. ابھی ابو بکر پاک مسجد میں نہیں پہنچے، آپ نے حضور علیہ السلام کے کلام کو ابھی نہیں سنا، ابھی نہیں سنا. تو جب سرکار کا حوالہ آیا نا کہ ابو جہل نے کہا حضور کہہ رہے ہیں، میں سن کے آیا ہوں، تیرا دوست، تیرا ساتھی، تیرا رفیق کہہ رہا ہے کہ میں ایسے گیا ہوں، ایسے آیا ہوں. جب حضور کی نسبت اور حوالہ آیا تو جناب ابو بکر کے چہرہ پاک پر ایمان کی نور میں اور روشنی میں اور اضافہ ہوا، اور آپ نے اسے مخاطب ہو کر فرمایا بات عقل میں نہیں آتی، لیکن اگر یہ بات واقعی میرے مصطفیٰ کی زبان پاک سے نکلی ہے تو فرمایا ماننا تو بہت پیچھے ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے محمد گئے بھی ہیں، مصطفیٰ آئے بھی ہیں. میں گواہی دیتا ہوں. زور سے جواب دیں، زور سے بولیں، زور سے، زور سے جواب. فرمایا میں پھر گواہی دیتا ہوں کہ حضور گئے بھی ہیں اور مصطفیٰ آئے بھی. تو ابو جہل یہ پہلا شخص تھا جس نے حضور علیہ السلام کے معجزہ معراج کو عقل پر پرکھا. ابو جہل، اور مار کھا گیا. تو سرکار کا یہ سفر معراج نا، تھوڑی تھوڑی باتیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں انشاءاللہ، جو میرے وقت میں پوری بھی آ جائیں گی. یہ آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی نا، یہ قرآن مقدس کی ان منفرد آیات میں شامل ہے جن کا آغاز اللہ نے لفظ سبحان کے ذریعے کیا ہے. لفظ کیا ہے؟ ایک دفعہ سارے زور سے بول دیں، لفظ کیا ہے؟ سبحان. سبحان الذی اسری بعبدہ. لفظ سبحان، چونکہ اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، اور حکمت والی ذات کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. لفظ سبحان میں حکمت کیا ہے؟ سبحان کا معنی یہ ہے کہ ہر کمزوری سے پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات، ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر ٹیڑھ سے، ہر نقص سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. لفظ سبحان میں اللہ نے ان لوگوں کی زبانوں پر تالے لگائے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ بھلا کیویں جا سکتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے. لفظ سبحان بتاتا ہے، اللہ فرماتا ہے نادانو، یہ تو میرے نبی کا دعویٰ ہی نہیں کہ میں خود گیا ہوں. یہ حضور نے کبھی نہیں فرمایا کہ میں اپنی طاقت سے از خود معراج پر گیا ہوں. اللہ فرماتا ہے یہ تو میں اپنے محبوب کو لے کر گیا ہوں. یعنی یہ نہ دیکھو کہ حضور جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے، یہ دیکھو کہ رب لے جا سکتا ہے کہ نہیں لے جا سکتا. یعنی اگر کسی نے اعتراض کرنا ہے تو وہ مصطفیٰ کے جانے پر نہ کرے، کسی میں جرت ہے تو رب کے لے جانے پہ کر کے دکھائے. میرے لے جانے پہ کر کے دکھاؤ کہ میں لے جا سکتا ہوں کہ نہیں لے جا سکتا. ایک یہ حکمت ہے، زبان بندی کر دی. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. دوسرا لفظ اسرا، یہ لفظ بھی آپ بولیں گے نا تو ثواب ملے گا. لفظ کیا ہے؟ اسرا. اسرا دا معنی لفظی معنی تو ہے سیر، مگر کچھ سیرا ہوندیاں جنہاں چ پابندی ہوندی، اور کچھ سیرا ایسیاں ہوندیاں جہڑیاں پابندی تو آزاد ہوندیاں. دوبارہ میں سمجھا دیتا ہوں. کسی جگہ جائیں نا سیر کرنے کے لیے، پارک میں یا کسی بھی جگہ پر سیر کرنے کے لیے جائیں، تو بعض دفعہ ہوتی تو وہ سیر ہے، مگر پارک میں نا ایک جگہ پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے. ہوتی وہ بھی سیر ہے مگر پابندی کے ساتھ ہوتی ہے. یہاں سے آگے بھئی آپ نہیں جا سکتے، پیچھے پیچھے سیر کریں، اسے کہتے ہیں سیر. وہ سیر تو ہوندی ہے، اسرا نہیں ہوندی. جو بول رہے ہو آپ کو میری طرف سے سبحان اللہ ہے.
پابندی نال جڑا ٹورا پھیرا ہوئے نا وہ سیر ہوندی ہے، وہ اسرا نہیں ہوندی۔ اسرا کا معنی ہے ایسی سیر جس میں سیر کرنے والا کہیں بھی جانے میں آزاد ہو۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کو سیر نہیں کروائی، میں نے اپنے نبی کو اسرا کروائی ہے، یعنی حضور پر کوئی پابندی نہیں تھی اس رات۔ سرکار چاہیں تو جنت میں چلے جائیں، حضور چاہیں تو حوروں سے ملاقات کریں، سرکار چاہیں تو فرشتوں سے کلام کریں، حضور چاہیں تو سدرہ پر، سرکار چاہیں تو عرش پر، اور حضور چاہیں تو او ادنا کی تنہائیوں میں چلے جائیں۔ اسرا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اسرا دا معنی ہے کسے پاسے جاون دے وچ آزاد ہونا، فری ٹو گو اینی ویئر، کسے پاسے بھی جا سکتے ہو۔ اچھا اگلا تیسرا لفظ سبحان الذی اسرا، تیسرا لفظ ہے بے عبدہ۔ اچھا اب اس لفظ پر نا مجھے صرف ان لوگوں کی توجہ چاہیے جن کا موڈ اچھا ہے، کو پچھلیاں پریشانیاں، کو تفکرات، کو ٹینشن، کو مسائل جو لے کر نہیں بیٹھے، کھلے دل کے ساتھ جو ٹھنڈے چہروں کے ساتھ بیٹھے ہیں نا، اس لفظ پر ذرا مجھے ان لوگوں کی توجہ درکار۔ بے عبدہ، بے عبدہ ہی کا معنی ہے اپنے بندے کو۔ ایک ہوندا ہے نیرا بندہ، ایک ہوندا ہے اودا بندہ، فرق ہے۔ بندہ تو ہر کوئی ہے مگر اس کا کوئی ہے۔ علامہ فرماتے عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، فرمایا بندہ ہونا اور ہے اور اس کا بندہ ہونا اور ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرمایا این سراپا انتظار او منتظر، عبد انتظار کردہ ہے تے عبد ہو دا انتظار کیتا جاندہ ہے۔ عبد تو کوہ طور پر بھی کھڑے تھے نا، رب آرنی انظر الیک، 9 دفعہ کہا مولا دکھا دے دکھا دے دکھا دے، پھر تجلی کا انتظار بھی کیا، یہ عبد تھے۔ مگر جو عبد ہو اس کا بندہ تھا وہ اپنے بستر پر لیٹے ہیں کہ جبریل آ کر قدموں کو چوم کر پیغام دیتے ہیں ان اللہ حشتا کا الا لقائے کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ساری کائنات کا رب آپ سے ملاقات کا انتظار فرما رہا ہے۔ تو جیڑا ٹھلا بندہ ہوئے نا، صرف بندہ، وہ انتظار کرتا ہے، اور جو اس کا بندہ ہو اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ ایک بہت شکریہ۔ اسے بے عبد ہی دے وچ دوسری حکمت اے بھی ہے جس پر میں تھوڑی توجہ کروائی ہے۔ اللہ چاہتا اگر تو جہاں اس نے لفظ بے عبد ہی استعمال کیا ہے، بے عبد ہی، وہاں اللہ پاک لفظ بے نبی یہی استعمال بولیں کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا؟ تھوڑی مہربانی کریں ضرور، یا بولو یا سارا لاؤ، کچھ کرو صحیح۔ کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا؟ دیکھیں نا جہاں لکھا تھا سبحان الذی اسرا بے عبدہ ہی، وہاں فرما دیتا سبحان الذی اسرا بے نبی یہی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو سیر کروائی۔ ہو سکتا تھا نبی کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بندے کا۔ کیوں؟ سوال دی سمجھا اسی تو جواب بھی چاہ سا اسی۔ نبی نہیں، بندہ۔ اس دور وچ بھی کچھ بندیاں نو نا غلط فہمی ہے کہ پتہ نہیں حضور نو معراج خواب دے وچ ہوئی یا روحانی طور تے ہوئی، روحانی طور تے جسم مکہ دے وچ آ تے خواب دے وچ سرکار سارے مشاہدات کیتے یا روحانی طور تے حضور گئے، جسم مکہ شریف وچ اے مغالطہ لوگاں نو۔ تو اللہ نے ان غلط فہمی رکھنے والے لوگوں کو لفظ بے عبد ہی میں جواب دیا ہے۔ اگر لفظ استعمال یہاں پر ہوتا نا بے نبی یہی، پوری توجہ، بے نبی یہی، تقریر کا سب سے اہم مرحلہ یہ والا ہے جہاں ہم پہنچ گئے۔ لفظ یہ استعمال فرماوے نا بے نبی یہی، تو یاد رکھو نبی واسطے جسم دا ہونا ضروری نہیں، نبی بغیر جسم دے بھی نبی ہوندا ہے۔ آپ سوچیں گے جسم دے بغیر نبی کیویں ہوندا ہے؟ تو حضور دی حدیث پاک سرکار فرمیندن کنت نبیا و آدم و بین الماء والتین، فرمایا اللہ نے ابھی آدم کو بنایا نہیں تھا، ابھی جسم اول بنا نہیں تھا، ابھی نبی یہ اول بنا نہیں تھا، ابھی پہلے انسان کا وجود بنا نہیں تھا،
مٹی اور پانی کے درمیان ابھی آدم تھے، کنت نبیًا، میں اس سے پہلے بھی نبی تھا. یعنی سرکار فرمیندے نے پہلا وجود، پہلا جسم حالی بنیا بھی کوئی نہ ہاتھ، میں اس تو پہلے بھی نبی آسوں. جسم کے بننے سے پہلے بھی مصطفیٰ نبی تھے. اس کا معنی ہے کہ نبی کے لیے جسم کا ہونا شرط نہیں، نبی بغیر جسم کے بھی نبی ہوتا ہے. اگر اللہ فرماوے نا کہ میں اپنے نبی نو لے گیا، تو لوگوں نے کہنا تھا دیکھا نبی کے لیے تو جسم ضروری نہیں ہے جی، تو نبی تو بغیر جسم کے بھی نبی ہوتا ہے. تو سرکار کا جسم مکہ میں رہا، روحانی طور پر یہ خواب میں ہوئی. اللہ نے فرمایا نا، نبی کو نہیں کروائی، بے عبد ہی، اپنے بندے کو کروائی ہے. بندے کے لیے جسم کا ہونا شرط ہے. آپ نے کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ جس کا جسم نہ ہو مگر ہو بندہ. کوئی دیکھا ایسا کہ جو بغیر جسم کا ہی بندہ ہو؟ ایسا نہیں، بندے کے لیے جسم ضروری ہے. تو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی بعبدہ، اپنے بندے کو، خواب میں نہیں. اللہ فرماتا ہے میں جسم کے ساتھ لے کر گیا ہوں. یہاں پر نا ایک بات ہمارے ذوق کی ہے، وہ میرے ذہن میں آ گئی. انڈیا میں، بھارت میں ایک بزرگ کا آستانہ ہے جن کا نام ہے حضرت خواجہ رسول نما. یہ بات میرے ذہن میں آ گئی بعبدہ پر. خواجہ رسول نما، رسول نما کا مطلب ہے حضور کی زیارت کروانے والا، رسول کو دکھانے والا. اور یہ آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے جس پر موج میں آتے تھے نا، اس کو ہندوستان سے اٹھا کر مدینہ منورہ کچہری مصطفیٰ میں پہنچا دیتے تھے. ایک دفعہ آپ سارے زور سے اور نیت سے نہیں بولتے سبحان اللہ. جس پر موج میں آتے نا، پردے اٹھا دیتے اور سرکار کی زیارت اس کو کروا دیتے. خواجہ رسول نما، اتنی پہنچی ہوئی شخصیت برگزیدہ. ایک دفعہ نا دلی کی جامع مسجد میں، جیسے ہماری لاہور کی بادشاہی مسجد ہے، چونکہ بنوائی یہ بھی مغلوں نے وہ بھی مغلوں نے، تو طرز تعمیر ایک جیسا ہے، موٹی دیواریں ہیں مسجد کی. تو دلی کی جامع مسجد میں نا، شاہی مسجد میں دلی کی، استاد پڑھا رہے تھے شاگردوں کو. تو شاگرد اپنے استاد صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ استاد جی آسمان تو بڑے موٹے اجرام ہیں، ایڈے موٹے، بھئی پہلے آسمان دی موٹائی 500 سال دی راہ ہے. جن کا حساب اچھا ہے نا، جن کی ریاضی اچھی ہے، وہ ذرا اندازہ کریں. زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ، حدیث پاک حضور فرماتے ہیں زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی راہ ہے. پھر پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال، پھر پہلے آسمان کا فرش تے دوئے آسمان دی چھت 500 سال، پھر دوسرے آسمان کی موٹائی 500 سال، پھر آگے آپ ساتوں کا حساب خود لگا لیں. تو شاگرد اپنے استاد سے دلی کی جامع مسجد میں سوال یہ پوچھ رہے تھے کہ استاد صاحب آسمان تو موٹے اجرام ہیں، بڑے موٹے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جسم کے ساتھ ان آسمانوں سے پار چلے بھی گئے پھر آ بھی گئے؟ سوال کر رہے تھے. تو استاد صاحب دلیل دیتے تھے مگر بچوں کی دماغ میں بات نہیں بیٹھتی تھی. تھے سارے مومن مسلمان مگر سمجھنے کے لیے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسم چلا جائے پھر آ بھی جائے. باہر سے گزر رہے تھے حضرت خواجہ رسول نما. آپ نے جب سنا نا کہ یہ بچے میرے نبی پر بات کر رہے ہیں اور استاد ان کو مطمئن نہیں کر پا رہے، تو آپ آگے آ گئے اور آپ نے استاد صاحب سے مخاطب ہو کر اجازت طلب کی. اور آپ نے فرمایا استاد صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کے بچوں کو میں نہ جواب دے دوں. انہوں نے کہا جی آپ دے دیں. آپ ساری کلاس کو لے کر نا دلی کی جامع مسجد کے باہر آ گئے، مرکزی دیوار پر باہر آ گئے. اب دیوار چونکہ بڑی موٹی ہے مسجد کی، تو باہر آ گئے. آپ نے شاگردوں سے فرمایا بھئی بیٹو اب بتاؤ کہ تم اپنے استاد سے کیا سوال پوچھ رہے تھے. انہوں نے کہا جی ہم سوال یہ پوچھ رہے تھے کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام اپنے جسم اطہر کے ساتھ، جسم اقدس کے ساتھ، آسمان تو موٹے اجرام ہیں، ان سے پار کیسے چلے گئے اور آر پھر آ کیسے گئے؟
آپ کے عادت تھی آپ ہاتھ میں نا چھوٹی سی ایک چھڑی رکھا کرتے تھے خواجہ رسول نما. بات ہوا نا حضور کے ذات پاک پر سوال ہوا تو کھڑے کھڑے موج میں آ گئے, اور وہ چھڑی گھماتے گھماتے موٹی اینٹوں اور گارے سے بنی ہوئی دلی کی جامع مسجد کے دیوار کے اندر بھی چلے گئے, چھڑی گھماتے گھماتے باہر بھی آ گئے. فرمایا جیسے میں گیا اور آیا ہوں نا, ایسے ہی میرے نبی چلے گئے تھے اور ایسے ہی میرے مصطفیٰ آ گئے تھے. یا تو بے عبد ہی اللہ فرماتا ہے میں نبی کو نہیں لے گیا, میں اپنے بندے کو لے کر گیا ہوں. بھائیو زور سے بولو, بندے کو لے کر گیا ہوں جس میں. اچھا اگلا لفظ, میں بات سمیٹنے لگا ہوں. سبحان الذی اسری بعبدہ, اگلا لفظ ہے لیلا. اس پر بھی اگر اجازت دیں تو ایک بات سنا دوں آپ کو. لیل کا معنی ہے رات. معنی کیا ہے؟ رات. اچھا یہ جو دو دوست اٹھے ہیں نا, یہ ابھی بیٹھ جائیں تاکہ تھوڑی گل رہ نہ جائے. سن لو, سامان تو پھر آ ہی جانے ہیں نا جی بعد میں, یہ بات پھر سن لیں آپ کے ضائع نہ ہو جائے. لیلا اس کا معنی ہے رات. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے رات کے وقت. رات کے وقت. اچھا اللہ چاہتا تو دن کے وقت بھی کروا سکتا تھا کہ نہیں کروا سکتا تھا؟ دین دے ویلے بھی جبریل آ جاوے نا, براق آ جاوے, سارا جہان ویکھیا کہ وہ جبریل ہے, وہ براق ہے, وہ حضور جا رہے ہیں. رات کے وقت کیوں کروائی؟ رات کے وقت کیوں نا؟ تو اس میں دو حکمتیں. پہلی حکمت تو بڑی محبت والی ہے, اور آپ یقین کریں یہ بتاتے ہوئے اور سناتے ہوئے مجھے خود بڑا مزہ آتا ہے, اس لیے کہ یہ علامہ کاشفی نے لکھی ہے, اور وہ خود ایک بڑی نرم اور ٹھنڈی طبیعت کے عاشق رسول تھے. وہ فرماتے ہیں دن کے وقت حضور کو معراج پر آسمانوں پر نہ لے جانے کی پہلی حکمت تو یہ تھی, اللہ نہیں چاہتا تھا کہ دو سورج دو آفتاب ہکے ویلے آسمان تے جمع ہو بنا. آفتاب دنیا اور آفتاب رسالت. اور یہ بھی ایمانداری کی بات ہے, حضور کو اس سورج کے سامنے نہ لے جا کر اللہ نے اس سورج کا بھرم رکھا ہے. ورنہ جنہوں نے سرکار کی زیارت کی تھی نا, حضور کے صحابہ کرام, اس وقت دیکھیں نا گرمیوں کا موسم ہے اور سورج کا روشنی بھی اپنے کمال پہ, تو صحابہ نے قسم کھا کر یہ بات ہمیں سمجھائی. یہ بات سمجھ لیں پوری محبت کے ساتھ. صحابہ فرماتے ہیں گرمیوں کے موسم میں دوپہر کے وقت جب سورج کا نور اپنے کمال پر ہوتا تھا اور اسی کیفیت میں ہمارے آقا اپنے حجرہ سے باہر آتے تھے, تو فرماتے ہیں واللہ والشمس تجری فی وجہہ, ہمیں اللہ کی قسم ہے اس سورج کا نور چہرہ مصطفیٰ کے نور کے سامنے ماند پڑ جایا کرتا تھا. اس قدر خوبصورت چہرہ تھا حضور علیہ السلام کا. ایک حکمت تو یہ تھی کہ دو سورج ایک وقت میں آسمان پر جمع نہ ہوں, حکمت تھی اللہ کی, نہ ہوں. دوسرا, رات کے وقت چھپا کے معراج اس لیے کروائی, دین دے ویلے جو جاوے نا تا سارا جہان ویکھیا, ابو جہل بھی ویکھیا, ابو لہب بھی ویکھیا, تے اکھیں ویکھن تو پیچھے پھر انکار دی مجال نہ ہوئے. دیکھیں نا, آنکھوں دیکھا تو پھر ہر کوئی مان لیتا ہے. رات کے وقت چھپا کے لے جانے میں حکمت یہ تھی تاکہ صدیق میں اور زندیق میں فرق ہو. اور فرق بھی ایسا کہ اللہ فرماتا ہے میں نے ذرا امتحان تو لوں نا, دیکھوں تو صحیح کہ کون تسلی کا سودا کرتا ہے اور کون میرے مصطفیٰ کی زبان پر یقین کر کے توکل کا سودا کرتا ہے. چھپا کے لے گیا. اگلا لفظ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. مکہ سے فلسطین میں یہ سفر ہوا. مکہ سے فلسطین میں جبریل آئے حضور کے پاس, کھڑے ہیں جبریل امین, اور آقا فرماتے ہیں کہ میں نیم خوابی, آدھا سو رہا ہوں آدھا جاگ رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں بستر پر ام ہانی کے گھر لیٹا ہوں,
تو جبریل آ گئے اور عرض کیا کہ باری تعالیٰ میں اب تیرے محبوب کو جگاؤں کیسے؟ اچھا توجہ تھوڑی تروٹ گئی ہے تھوڑی تھوڑی. دستک تو دینی نہیں دروازے پر، نہ ہی سرکار کے وجود پاک کو ایسے ہلانا ہے، تو آقا کو جگاؤں کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا جبریل یاد ہے تو نے ایک دفعہ مجھ سے سوال کیا تھا کہ مولا تو نے میرا سارا وجود نور سے بنایا ہے، میرے ہونٹ صرف ٹھنڈے کافور سے کیوں بنائے ہیں؟ یاد ہے سوال کیا تھا؟ جی مولا یاد. فرمایا اس کی حکمت تجھے آج رات سمجھ میں آئے گی. کیسے؟ فرمایا تیرا سارا وجود نور کا ہے اور تیرے صرف ہونٹ کافور کے اس لیے ہیں کہ دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹانا اور ہلانا بھی نہیں میرے مصطفیٰ کو. تو مولا پھر کیا کروں؟ فرمایا آج اپنے ٹھنڈے کافوری ہونٹوں کو میرے مصطفیٰ کے خوبصورت اور گورے گورے پیروں کے تلووں پر رکھو. تیرے کافوری ہونٹوں سے جیسے ہی میرے مصطفیٰ کی قلب اطہر کو ٹھنڈک پہنچے گی نا تو چشمان مقدس بیدار ہو جائیں گے. بیدار. بس اتنی باتیں کافی ہو گئیں. اور دیکھیں ایک ہے حضور کا میلاد اور ایک ہے حضور کی معراج. میلاد ہے حضور کا آنا، سادہ لفظوں میں یوں عرض کرتا ہوں، میلاد ہے حضور کا آنا اور معراج ہے مصطفیٰ کا جانا. تو میلاد مانے بغیر آپ مصطفیٰ کی معراج مان نہیں سکتے. یعنی جو مصطفیٰ کے آنے کو نہ مانے وہ حضور کے جانے کو پھر کیسے مانے گا؟ اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں امت مصطفیٰ کا سواد اعظم میں وہ جگہ عطا فرمائی ہے جو حضور کے میلاد کے بھی قائل ہیں، مصطفیٰ کی معراج کے بھی قائل ہیں. کثرت کے ساتھ سرکار کی ذات پاک پر درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی پڑھا جائے. آمین ضرور فرما دیں. اللہ کرے جو کلمات آپ نے فرمائے جو میں نے کہے سب کا ثواب اللہ ان کے والد محترم کے حق میں قبول فرمائے، میرا اور آپ کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ.